السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح ایک مردود ابراہا نے ایک جعلی کعبہ بنوایا جو کہ خانہ کعبہ کے مقابلے پر اس نے تعمیر کیا، اور اس کے کیا مقاصد تھے یہ سارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کہ حبشہ ایتھوپیا کا بادشاہ جس نے 525 میں یمن فتح کیا، مسیحیت کا پرجوش حامی تھا۔ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک عالیشان گرجا تعمیر کروا دیا تھا۔ 570 میں اس نے مکہ پر حملہ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرا دے گا، اور اس نے جو صنعا کے مقام پر گرجا بنوایا تھا اس نے کعبہ کا درجہ دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا ہے، اور اس کے بنائے ہوئے کعبے کے ساتھ کیا سلوک ہوا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ اس واقعے کی کیفیت یوں ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابراہا یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک کلیسا بنوایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہیں حج اور طواف کیا کریں، عمرہ بھی یہاں کیا کریں۔ اور یہ بات جو تھی بنی کنانہ کے ایک شخص جس کا نام نفیل خشمی تھا اسے بہت بری معلوم ہوئی، اور اس نے ان کے کعبہ کے ساتھ کیا سلوک کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جو ہے عام الفیل میں ہوئی، یعنی ہاتھی کا سال اسے کہا جاتا ہے۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہا نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے 55 دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہا یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا کہ یہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کا لباس کیسا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاں سے جو دھاری دھار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کعبہ کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابراہا عیسائی تھا۔ ساری باتیں سن کر اس نے کہا کہ مسیح کی قسم میں تم لوگوں کو اس سے اچھا گھر تعمیر کر کے دوں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو خوبصورت بنایا اور اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا اس نے انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا، اتنی خوشبو پھیلائی جاتی تھی کہ دیواروں کا رنگ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کی، مکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے یہیں پر بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو اور اس کے گرد عمرہ کرو اور یہیں پر تم حج کرو گے۔ اس طرح کچھ قبائلی علاقے کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے۔ حج والے مناسک بھی یہاں ادا ہونا شروع ہو گئے۔ عرب کے ایک شخص جو تھا جو بنی کنانہ سے تھا، اس کا نام نفیل خشمی تھا۔ اسے یہ بہت بری لگی اور وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا کہ کعبۃ اللہ کی موجودگی میں لوگ جو ہیں وہ اس نقلی کعبہ کا طواف کریں، یہاں پر آ کر حج کریں۔ وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکا اور اس کے دل میں بہت نفرت پیدا ہوئی، لہٰذا وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں جل رہا تھا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اس عمارت کو گندہ کر کے ہی چھوڑے گا اور اپنا بدلہ لے کر چھوڑے گا۔
چنانچہ ایک دن نفیل خشمی جو تھا وہ اس عمارت میں جو جعلی کعبہ تھا اس میں داخل ہو گیا، اور پھر اس نے رات چوری چھپے اس کلیسا میں جگہ جگہ پخانہ کر دیا، اور اس پخانے کو اتنا پھیلایا کہ سارا کلیسا اس نے گندا کر دیا۔ ابراہہ کو جب اس بات کا معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا یہ کارروائی کسی عربی نے کی ہے اور اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اس کعبہ کو ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام اور حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ بھیجی اور اس بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے کلیسا کے ساتھ کسی عربی نے یہ گندا سلوک کیا ہے، اور اس نے شاہ حبشہ سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ اپنا خاص ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آتا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج کو لشکر تیار کرنے لگا، اور بڑا جاہ جلال لشکر اس نے کعبہ کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے تیار کیا، اور اس نے مکہ کی طرف سفر اختیار کر لیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے کرب و جوار میں پہنچا تو ابراہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانوروں کو لوٹ لیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے اہل کعبہ کے جانوروں کو پکڑ لیا۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل خشمی بھی اس لشکر میں ابراہہ کے ساتھ موجود تھا، اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا تھے، وہ اس لشکر کے جو سردار تھا ابراہہ، اس سے ملنے کے لیے آئے، اور ابراہہ کو بتایا گیا تھا کہ عبد المطلب جو ہیں وہ عربوں کے بہت بڑے سردار ہیں اور بڑے جاہ و جلال والے ہیں۔ ابراہہ نے ان سے ملاقات کی اور عبد المطلب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرے اونٹ کیوں پکڑے ہیں اور آپ نے انہیں کہاں کیا ہے؟ آپ مہربانی کر کے میرے اونٹوں کو واپس کر دیں۔ نفیل نے ابراہہ سے کہا کہ قریش کا سردار عبد المطلب جو ہے وہ ابراہہ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا رتبہ اور اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، اور لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا جو نفیل خشمی نے ابراہہ سے کرایا، اور یہ نفیل خشمی وہی آدمی ہے کہ جس نے کلیسا میں بہت گندگی مچائی تھی اور ابراہہ کو غصہ آ گیا تھا۔ ابراہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ عبد المطلب جب ابراہہ سے ملاقات کے لیے آئے تو ابراہہ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں۔ اس کی یہ بات سن کر ابراہہ بہت حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں اور میں آپ کو بہت عزت اور بہت بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ میں تو اس کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور میں اس کو توڑ کے پاش کر دوں گا۔ اور ابراہہ کی یہ بات سن کر عبد المطلب نے اسے کیا جواب دیا، اور ابراہہ نے اگلا کیا قدم اٹھایا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔